الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ دین پر قائم رہنے اور عبادت پر جمے رہنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تاکید کریں کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور اچھے لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کریں۔ دین سے بیزار یا دین سے برباد یا دین سے منحرف ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دوستیاں غلط ہوتی ہیں، ہماری اولاد کی دوستیاں غلط ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے آج کے فتنے کے دور میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں دین پر جمے رہیں، دین پر جمے رہیں، قائم رہیں، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ تم میں سے ہر آدمی چیک کرے کس کو دوست بنا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی چوکنا رہیں کہ دوستی کس سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اچھے لوگ وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے ہوتے ہیں جب تک وہ 10ویں میں ہوتے ہیں نا بہت دیندار ہوتے ہیں، 10ویں تک بہت دیندار ہوتے ہیں، جب تک اسکول میں ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے، ایک دم اگلے یعنی پہلے صف میں آتا ہے، لیکن کالج میں جانے کے بعد بے دین ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کی دوستی غلط ہو جاتی ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ابھی اسکول ختم ہو گئے اور جیسے ہی ہمارا بچہ کالج میں جائے یا اسکول چھوڑ کے کالج کی زندگی میں جیسے ہی اس کا داخلہ ہو، ہمیں وہاں بھیجنے سے پہلے تربیت کرنا چاہیے، پورا ماحول بتانا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد ماحول کیسا ہوگا، کتنا گندا ماحول ہوتا ہے، کیسا برا معاملہ ہوتا ہے، کیسا پورا بتانا چاہیے، اور دوستی کس سے کرنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سارے بچوں کی زندگی ہم نے دیکھا ہے کہ شروعات میں دیندار اور بعد میں بے دین ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ غلط لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی، غلط لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی چیک کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو بھی چیک کریں اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ ہمیشہ دھیان دیں کہ دوستی کبھی غلط نہیں، اچھے لوگوں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے کہ بھئی جب تک وہ دیندار مجلس سے قریب ہوتے ہیں یا دیندار مجلس سے جڑے ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، دیندار رہتے ہیں، لیکن کبھی آدمی دور چلا گیا، گھر بہت دور لے لیا، کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے بہت دور گھر لے لیا، اب وہاں اتنا دور لے لیا کہ مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا، دھیرے دھیرے دینداری اس سے کم ہوتی چلی جاتی، عبادت اس سے چھوٹنے، نمازیں چھوٹنے لگتی ہیں، دینی مجلس اس سے چھوٹنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے آدمی بے دین ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اس لیے بہت ضروری آج کے فتنے کے دور میں یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دینی مجلس سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جوڑیں، ورنہ آج کے فتنے کے دور میں کبھی بھی شیطان اچک سکتا ہے، کبھی بھی شیطان گمراہی کے راستے پہ لے جا سکتا ہے۔ جب آدمی دیندار لوگوں سے جڑا رہتا ہے نا تو گمراہ ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں، کم رہتے ہیں۔ آدمی دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی کچھ غلط کرتا ہے تو فوراً ٹوکا جاتا ہے، فوراً بولا جاتا ہے، تو آدمی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا سبب ہے آج کے دور میں دین پر قائم رہنے کا کہ اپنے آپ کو بچائیں اور دیندار مجلس سے جوڑیں، دینی لوگوں سے دوستی کریں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور اپنی اولاد کو بھی تربیت کریں کہ ہمیشہ، اور چیک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں نگرانی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرنا چاہیے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ ہاں جاسوسی نہیں کرنا چاہیے لیکن نگرانی کرنا چاہیے، نگرانی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے جو ہے کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، بہت دن کے بعد ان کو معلوم چلتا، اچھا کب سے چل رہا تھا معاملہ یہ، ارے سالوں سے چل رہا تھا، یعنی سالوں سے وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا تھا، باپ کو پتا نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ چیک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آج کے فتنے کے دور میں اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی موت تک عبادت پر، دین پر جمے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت
میں رکھنے کی، اچھے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو جوڑنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.